بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 زندہ نبیوں کا تذکرہ کریں گے کہ وہ 4 ایسے کون سے نبی ہیں جن کو موت نہیں آئی۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے روح عظیم پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء اکرام ان کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام اس دنیا پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء اکرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ 4 انبیاء اکرام کون کون سے ہیں؟ مختلف روایات اور حدیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء اکرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے۔ پہلے نبی کے زندہ ہونے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ملتا ہے، وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی، اور ان کی کتابوں میں واضح لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے سوچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر طعنہ کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت میں رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا کہ کون ہے آپ سب میں سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے؟ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں، آپ ہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہوں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ وہ تھے جنہوں نے دین کو قبول نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنا دین یعنی وحدانیت پر قائم رہے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دین حق دینے سے روکا جائے۔ اسی طرح یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک طوطی انوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے۔ طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، اس ارادے سے جا رہا تھا کہ آپ کو آج قتل کر دوں گا،
تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تحمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی جانب لے آیا۔ جب آپ آسمان کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی مریم سلام اللہ سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا اور آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا، امی جان اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا اس وقت آپ کی عمر 33 برس تھی اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطی انوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ اسی طرح جب کافی دیر گزر گئی اور وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف گئے کہ آخر دیکھیں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا وہ شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جانب اٹھا لیا، یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حکمت کے ذریعے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ حدیث نبوی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 7 برس تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، آپ کو مدینہ کی سرسبز زمین میں ہنبت خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے ہیں یا سولی پر لٹکائے گئے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تب تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور دنیا کے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے دین سے دور کر رہا ہوگا۔ تو اس وقت حضرت خضر
علیہ السلام دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں گے اور اللہ کی واحدانیت کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے اور لوگوں کو کہیں گے کہ نیک کام کرو، برے کاموں سے باز آ جاؤ۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح آپ اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چل پڑے جہاں پر انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکے، اور وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اس دوران آپ کا گزر آب حیات کے چشمے سے ہوا، اور چشمے سے پانی پینے کے بعد آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس ایک روایات میں کہتے ہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کے پاس آ کر رک گئے۔ اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا، یہ شخص کون تھا؟ تو اس مجمع میں سے کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے، میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آپ بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہوں پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ جس طرح کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایات میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنائیے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے، انس اس آواز کا پتہ لگاؤ، یہ کون ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑوں کے اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا، ہے بندے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا، میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर आप वापस आ गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास का पैगाम पेश किया, सलाम पेश किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे साथ लिया और हज़रत इलियास से मिलने चल पड़े। जब मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं दूर खड़ा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान आसमान की तरफ से उन पर खाना नाजिल हुआ। तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया और इस तरह हम तीनों ने खाना खाया। खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ रवायात में लिखा है कि हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हर रमज़ानुल मुबारक में बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ पर रोज़े रखते हैं और हज के मौके पर हज भी अदा करते हैं। और ये दोनों नबी मुख्तलिफ मकामात पर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद भी करते हैं। अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी ज़िंदा हैं, वो हैं हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम, जिनके ज़िंदा होने का ज़िक्र बहुत सी रवायात में मिलता है। जिस तरह अल्लाह तबारक ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाते हैं कि वो एक नेक और परहेज़गार नबी थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में उठा लिया। शब मेराज की रात चौथे आसमान पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम से हुई थी। और बाज़ रवायात में ये ज़िक्र मिलता है कि हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ साथ अल्लाह तबारक ताला के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम किया करते थे। अपने काम के साथ साथ वो अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र भी करते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बहुत ज़्यादा हो जाती। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम की नेकियां ज़मीन पर रहने वाले हर शख्स से ज़्यादा हो जाती और आपकी नेकियां अल्लाह की बारगाह में जमा हो जाती। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम को इस तरह आसमान की जानिब ज़िंदा उठा लिया गया। एक दूसरी रवायात में ज़िक्र मिलता है कि एक बात मलकुल मौत हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए तो हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मौत का मज़ा चखना है। चनाचा आपके कहने पर मलकुल मौत ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से आपको ज़िंदा कर दिया। आपने कहा मैं दोज़ख को देखना चाहता हूँ और जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। आपके कहने पर फरिश्ते ने आपको दोज़ख दिखाए, फिर उसके बाद जन्नत की सैर करवाई और फिर आपको अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूँगा और फिर आपको जन्नत में ही रहने दिया गया। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम वो चौथे नबी हैं जो आज भी ज़िंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। शुक्रिया।